بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسٹر قصہ چینل میں شاہد اکرام کی طرف سے خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، چینل پر انبیاء اکرام علیہم السلام کی سیرت مبارکہ کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن آج کا پروگرام 12 ربیع الاول کی مناسبت سے سرکار دو جہاں مولائے کل خاتم النبیین آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے سلسلہ میں اسپیشل ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اس چینل پر انشاءاللہ انبیاء کرام کی سیرت مبارکہ بیان کرنے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ جتنی ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا سلسلہ عنقریب شروع کیا جائے گا۔ آج کے پروگرام میں مختصراً کچھ واقعات بیان کیے جائیں گے۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں ہمارے پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ مبارک اس طرح سے ہے۔ آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن حضرت عبداللہ بن حضرت عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر۔ یہ فہر کا ہی لقب جو ہے قریش تھا اور ان کی اولاد قبیلہ قریش کہلائی۔ بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عدو بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن یوز بن قموال بن ابی بن اوام بن ناشد بن حزا جو العوام کے نام سے مشہور تھے، بن بلداس بن یدلاف بن طابخ جو ایقان کے نام سے مشہور تھے، بن جاتم بن ماخی جنہیں خاتم النار بھی کہا جاتا ہے، بن عیفی جنہیں ابکر ابو الجن کہا جاتا ہے، بن ابکر جنہیں ابراہیم جامع الشمل بھی کہا جاتا ہے، بن عبید جن کا لقب اسماعیل ذو المطانج بھی تھا، بن الدعاء جن کا لقب تیرن الطغان بھی تھا، بن حمدان بن سمبر جنہیں یشمین بھی کہا جاتا تھا، بن یسربی بن یحزن جو تسور کے نام سے مشہور تھے، بن یلجن بن عرعوے بن عیزی بن دیشان بن عیسر بن اکناد بن ایہام بن مکسر بن ناحس بن زارح بن سمی بن فری بن عوز بن عرام بن قیدار بن حضرت اسماعیل علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام بن طارح بن ناہور بن سروج بن رعو بن فائج بن عبر یا عابر جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کا اصل نام ہے، بن صلح بن ارفقسد بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام بن لامک
بن متوسلح بن حنوب جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے، بن یارد بن محل ایل بن کینان بن انوش بن حضرت شیس علیہ السلام بن ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں چینل اعضاء میں پہلے سے ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہیں۔ تفصیلی واقعات ان ویڈیوز میں بیان کیے گئے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، عملی طور پر پورے مکہ شہر کے سردار تھے۔ آپ نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ پاک نے مجھے کثیر اولاد اور زیادہ بیٹے عطا فرمائے تو میں ایک بیٹا اللہ پاک کے نام پر قربان کروں گا۔ اللہ پاک نے حضرت عبد المطلب کو 15 بیٹے عطا فرما دیے، جن کے اسماء یہ ہیں: حارث، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب، عبد القعبہ، ابو لہب، مقوم، حجل، مغیرہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زرار، قسم، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غیداق، مصعب، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں، اور اسی طرح آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں جو سب کی سب دار اسلام میں داخل ہوئیں۔ ان کے اسماء مبارک یہ ہیں: حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عروی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جب حضرت عبد المطلب کو کثیر اولاد حاصل ہو گئی تو اپنی منت کے مطابق آپ نے اپنے بیٹوں کے نام لکھ کر قرعہ ڈالا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک نکل آیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک میں آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور چمک رہا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عبد المطلب کو بہت پیارے تھے۔ آپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دیگر دوستوں نے حضرت عبد المطلب کو مشورہ دیا کہ آپ ایک پرچی پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھیں اور ایک پر 10 اونٹ لکھیں۔ حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، لیکن قرعہ پھر بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نکلا۔ آپ 10 اونٹ بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو قرعہ 100 اونٹوں کے نام کا نکل آیا۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کیے۔ یہودیوں کو آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد کی کافی علامتیں معلوم تھیں۔ جب ان کے چند لوگ مکہ مکرمہ آئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان گئے کہ انہیں ہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہونے کا شرف حاصل ہونے والا ہے۔ وہ پریشان ہو گئے کہ تاجدار ختم نبوت کا تاج بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو چکا ہے، لہٰذا انہوں نے شام کے یہودیوں نے 70 لوگوں کی ایک جماعت تیار کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کر دی۔ وہ لوگ رات کو سفر کرتے اور دن کے وقت کہیں چھپ جاتے تاکہ پتہ نہ لگ سکے۔ وہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر کہیں چھپ گئے اور موقع کی تلاش میں رہنے لگے۔ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے تنہا مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے آئے تو
تو ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر حملہ کے لیے تلواریں نیاموں سے کھینچ لیں۔ حضرت وہب بن عبد مناف بھی شکار کے لیے اسی طرف جا رہے تھے۔ آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد ہیں۔ حضرت وہب بن عبد مناف نے دیکھ لیا کہ یہ بدبخت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ حضرت وہب ابھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان بدبختوں کا مقابلہ کرنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ آسمان سے ایک عجیب و غریب مخلوق ابلق گھوڑوں پر سوار زمین پر اتری اور ان سب بدبختوں کو جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے والے تھے قتل کر دیا۔ جن لوگوں نے تورات اور انجیل کا علم حاصل کیا ہوا تھا یا کاہن وغیرہ جنہوں نے دیگر صحائف وغیرہ پڑھے تھے، وہ پہچان چکے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہوں گے۔ اسی شہرت کی وجہ سے کافی عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا درجہ حاصل کرنے کے لالچ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی خواہشمند تھی۔ مکہ کی ایک کاہنہ فاطمہ بنت مرہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ شادی کرنے کے عوض 100 اونٹ دینے کا وعدہ کیا، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ شام کی ایک لڑکی جو کہ فاطمہ شامیہ کے نام سے مشہور تھی اور اس کا حسن و جمال اتنا زیادہ تھا کہ پورے عرب میں اس کے چرچے تھے، اسے بھی جب اس بات کا علم ہوا تو مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ بہت امیر عورت تھی، غلام اور لونڈیوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس کے ہمراہ تھی۔ وہ جب مکہ مکرمہ پہنچی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ کے والد محترم نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی تھی، لیکن نور نبوت ابھی تک منتقل نہ ہوا تھا۔ اس عورت نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ کر لیا تو عشق سے مجبور ہو کر اور سعادت حاصل کرنے کے لیے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی درخواست کی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا حسن و جمال دیکھا تو نکاح کی حامی بھر لی اور کہا کہ میں اپنے والد بزرگوار حضرت عبد المطلب کے مشورہ کے بعد آپ سے نکاح کروں گا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گھر تشریف لے گئے تو اسی رات وہ نور کامل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہو گیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ شامیہ سے ملاقات کا واقعہ اپنے والد صاحب کو بیان کیا تو انہوں نے نکاح کی اجازت دے دی۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ شامیہ کے پاس تشریف لائے تو فاطمہ شامیہ کو وہ نور آپ کی پیشانی میں نظر نہ آیا تو دل سے درد بھری آہ نکلی۔ پھر کہا، اے عبداللہ، وہ جو تمہاری پیشانی میں مجھے محسوس ہوتا تھا اس کا حقدار کوئی اور بن چکا ہے، اب مجھے آپ سے شادی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ مایوس واپس شام لوٹ گئی۔ اسی طرح کئی اور عورتیں بھی مکہ مکرمہ آئیں اور مایوس لوٹ گئیں۔ جب وہب بن عبد مناف نے ابلق سواروں کی جانب سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت دیکھی تو ان کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ وہ اپنی صاحبزادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیں۔ انہوں نے سارا واقعہ اپنی زوجہ کو سنایا اور حضرت عبد المطلب کے گھر رشتہ کرنے کی نیت سے بھیجا۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ بنت وہب کی صفات اپنی بیوی حضرت حالہ سے جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں
اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن ہے سے سن رکھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی قبیلہ کی عورتیں بھی اس طرف اشارہ کرتی رہتی تھیں کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضوان اللہ اجمعین کا جوڑا نہایت مناسب ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کی نہایت عقل مند اور لائق فائق خاتون تھی، اور دوسری کوئی خاتون ان کی صفات کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت عبد المطلب کو بھی دل کو یہ بات پسند آئی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ معرج النبوہ جلد اول صفحہ نمبر 743 تا 745 میں مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت سند صحیح کے ساتھ مروی ہے کہ جس رات نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوا، اس کی تمام کاہنوں کو اطلاع ہوئی اور وہ ایک دوسرے سے مشورے کرنے لگے۔ مشرق و مغرب کے چرند پرند اور بحری جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ وہ وقت آنے والا ہے جب کہ خطہ زمین میں نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو جائے گا۔ قریش کے پالتو جانوروں نے آپس میں کہا کہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہو گئی ہیں اور ان سے ایسی شخصیت ظہور میں آئے گی جو زمین اس کی ظلمت دور کرنے والے ہوں گے۔ یہ بھی کہا گیا کہ تمام دنیا کے بت دوسری صبح سرنگوں پائے گئے۔ ابلیس لعین کا تخت پلٹ گیا اور دوسرے بادشاہوں کے تخت سرنگوں ہو گئے۔ صاحب اقتدار حاکموں اور بادشاہوں کی زبانیں گفتگو سے قاصر اور گنگ ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام گئے۔ دوران سفر بیمار ہو گئے۔ واپسی پر یہ قافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہونے کی وجہ سے مدینہ میں ہی اپنے والد عبد المطلب کے ننہال بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہر گئے۔ حضرت عبد المطلب نے مکہ پہنچ کر اپنے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر لینے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا، لیکن حارث بن عبد المطلب کے پہنچنے سے پہلے حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ آپ کا مزار دار النابغہ میں بنایا گیا۔ مورخہ 21 جنوری 1978 کو پاکستان کے اخبار نوائے وقت میں ایک خبر شائع ہوئی جس کا متن یہ ہے کہ یہاں پہنچنے والی ایک اطلاع کے مطابق مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلہ میں کی جانے والی کھدائی کے دوران حضرت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے جسد مبارک، جس کو دفن ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، بالکل صحیح و سالم حالت میں ظاہر ہوئے۔ علاوہ ازیں صحابی رسول حضرت مالک بن سنائی اور دیگر صحابہ کرام کے جسد ہائے مبارک بھی اصلی حالت میں پائے گئے، جنہیں جنت البقیع میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ دفنایا گیا۔ جن لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کا کہنا ہے کہ والد گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجسام مبارک نہایت تر و تازہ اور اصلی حالت میں تھے۔ اس خبر کی تاریخ اشاعت کے بعد سے اس کی تردید میں کوئی خبر تاحال میرے علم میں نہیں آئی ہے۔ ابو القاسم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول عام الفیل 8 جون 570 یا 571 عیسوی کو رحمت للعالمین بن کر اس دنیا کی میں ظاہری طور پر تشریف لائے اور 12 ربیع الاول 11 ہجری 8 جون 632 عیسوی کو ظاہری حیات مبارک سے پردہ فرمایا۔
آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد کے وقت بہت سارے معجزات رونما ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ایوان کسریٰ لرز اٹھا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے، اور فارسیوں کا آتش کدہ جسے انہوں نے 1000 سال سے لگاتار جلایا ہوا تھا اچانک بجھ گیا، اور ان کی 1000 کوششوں کے باوجود بھی دوبارہ اس میں آگ نہیں جلائی جا سک رہی تھی۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو پاکیزہ بدن اور تیز خوشبو، کستوری کی طرح کی خوشبو اور ختنہ شدہ نان بریدہ، چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں تھی۔ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرما دیا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے، اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، اور کائنات عالم میں کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کو سپرد کر دیا گیا۔ یہ تمام واقعہ کتاب مدارج النبوہ، کتاب الخصائص الکبریٰ، کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کتاب قصص الانبیاء سے اقتباس لیا گیا ہے۔ مشکوات شریف کی ایک حدیث پاک کے مطابق آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا، اور ان سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس سال آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے قریش معاشی بدحالی کا شکار تھے، مگر اس سال ویران زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، سوکھے ہوئے درخت ہرے بھرے ہو گئے، اور قریش خوشحال ہو گئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں 7 یا 8 سال کی عمر کا ایک ہوش گوش والا سمجھدار بچہ تھا۔ میں نے سنا مدینہ کا ایک یہودی صبح کے وقت اپنے قلعہ کی چھت پر کھڑا ہوا اور پکار کر کہنے لگا، اے گروہ یہود، دیکھو آس پاس کے سارے یہودی جمع ہو گئے۔ میں سن رہا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے کہا، تیری خرابی ہو، کیوں شور مچاتا ہے؟ یہودی نے چھت پر سے کہا، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، جس کو آج رات میں کسی وقت پیدا ہونا ہے۔ جب حضرت عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اطلاع پا کر تشریف لائے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں تمام احوال سنائے جو مشاہدہ کیے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا
اور خانہ کعبہ تشریف لے آئے اور وہاں دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ کے اس عطیہ پر شکر کا اظہار کیا۔ مروی ہے کہ سیدنا عبد المطلب نے اس وقت فی البدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: ہر قسم کی حمد اللہ ہی کو سزاوار ہے، جس نے مجھے یہ فرزند طیب و طاہر عطا فرمایا۔ بلا شبہ گہوارہ میں ہی یہ تمام فرزندوں کا سردار ہے۔ میں ارکان والے گھر خانہ کعبہ کی پناہ میں دیتا ہوں، جب تک کہ میں اسے زبان سے بولنے والا دیکھوں۔ میں دشمن کے شر سے اسے پناہ میں دیتا ہوں۔ ہر حامد اور بے چین آنکھوں والے سے تو ہی وہ ہے جس کا نام قرآن میں رکھا گیا۔ جنت کی ہر در و دیوار پر ان کا نام احمد لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیت نمبر 81 مفہوم یہ ہے: اور جب لیا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور علم، پھر آوے تمہارے پاس کوئی رسول کے سچا بتاوے تمہارے پاس والی کتاب، تو اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ اس آیت کی تفسیر میں جمہور علماء کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ عہد تمام انبیاء علیہم السلام سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لیا تھا۔ اسی لیے تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی تھی۔ عہد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے کا بیان ہے، یعنی تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو پہلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد اور نشانیوں کی تفصیل بتا دی تھی، تاکہ جب آقا دنیا میں تشریف لے آئے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر ایمان لے آئیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا سیدنا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ صحائف و آسمانی کتب جو پہلے سے نازل ہو چکے تھے میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ناظرین کرام، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی شان بیان کی جائے کم ہے۔ 12 ربیع الاول اسپیشل ویڈیو میں کوشش کی گئی ہے کہ آقا کی شان بیان کی جائے، لیکن نہ تو ہماری زبانوں میں اتنی سکت ہے کہ ٹھیک سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کر سکے۔ اسی لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مصرع لکھا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین، ہمارے چینل سے انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت مبارکہ بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈسکرپشن میں ویڈیوز اور پلے لسٹ کا لنک بھی دیا گیا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کے بعد سیرت پاک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا کریں اللہ پاک استقامت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔